السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پہ کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے. اور آج میں ایک اور پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. وہ پرسنالٹی ہم سب کی ہر دل عزیز، ہماری مستقبل کی معمار، ہماری تربیت اور تہذیب کو سکھانے والی پرسنالٹی ہے، اور وہ ہیں ہمارے QAS قاسم علی شاہ صاحب. اور قاسم علی شاہ صاحب کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کی سپیچز ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ ہو، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو گزشتہ 16 سال سے تقریباً وہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ہیں، اور ہمارے طلباء کو اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے نواز رہے ہیں. ان کا ایک ادارہ بھی ہے جو لاہور میں قائم ہے، اور اس ادارے میں انہوں نے وہ سب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ہیں جو باتیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یا جو باتیں وہ اپنی موٹیویشنل سپیچز کے دوران کرتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کا شمار ان چند لوگوں میں سے ہے جو موٹیویشنل سپیکنگ کا ملکہ رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا کچھ حصہ ہمیں جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کے ہاں ملتا ہے جب انہوں نے زاویہ پروگرام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن قاسم علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اسے کنٹینیو کیا ہے، اور بہت ہی اچھے لیول پہ جا کے کنٹینیو کیا ہے. ان کے تمام ہی لیکچرز جو وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر دیتے ہیں یا وہ کسی اور مقامات پہ کسی اور کانفرنسز کے دوران دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں، اسے سن بھی سکتے ہیں، اور ان کی کتابوں کی صورت میں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. تقریباً 6 کتابیں جو ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں جو میری معلومات کے مطابق ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان 6 کی 6 کتابوں کو جو ہے انڈیویجولی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ان کتابوں کے بارے میں، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ کتابیں مجھ تک اب تک نہیں پہنچ سکی ہیں، اور میرے پاس صرف PDF فارمیٹ ہی ان کتابوں کا موجود ہے. ان کی 6 کی 6 کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی اور ایک کہنا چاہیے کہ علمی سرمایہ ہیں. سیلف موٹیویشن کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہیں، ہماری پوری تقریباً نوجوان نسل جو ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سیلف جو ہے وہ امپروو ہو. لیکن ہمارے پاس مجبوری ہے کہ زیادہ تر لکھنے والے جو ہیں ہمارے وہ فورن رائٹرز ہیں. فورن رائٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک جو مجھے ڈرا بیک لگا ہماری زندگی کے لیے، ان کی زیادہ تر مثالیں جو ہیں، جو پریکٹیکل ایگزامپلز وہ دیتے ہیں، وہ ہوتی ہیں ویسٹرن کلچر میں. اور ویسٹرن کلچر اور ہمارے کلچر میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس جو ہے وہ ہم مٹا نہیں پاتے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ان کتابوں کو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک کمی جو ہے وہ رہ جاتی. وہ کمی پوری کرتے ہیں وہ رائٹرز جو ہمارے اپنے ہیں، پاکستانی ہیں، جو اردو زبان میں ہی لکھتے ہیں. وہ ان مثالوں کو یوز کرتے ہیں جو ہماری ایکچول لائف کے اندر نظر آتی ہیں ہمیں. مثلا اگر آپ بشیر جمعہ صاحب کی میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا وہ پڑھیں، اور آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو ان میں وہ ایگزامپلز ملیں گی جو ہمارے لیے قابل عمل ہوتی ہیں. میں نے بہت زیادہ سیلف امپرومنٹ بکس پڑھی ہیں، چاہے وہ انگلش کی ہوں چاہے وہ اردو کی ہوں، لیکن ان کا جو لب لباب مجھے لگتا ہے نا، جو اگر اس کو آپ سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے اور کامیابی کے، کیونکہ ہم زیادہ تر پڑھتے اسی لیے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکیں، ہم اپنی زندگی میں ایک ریولوشن لا سکیں. تو ان سب کتابوں کا یہ لب لباب ہے کہ آپ کے اور کامیابی کے درمیان اگر کوئی حائل ہے تو وہ صرف آپ خود ہیں. چینج یور سیلف اینڈ دا لائف ول چینج اٹ سیلف. آپ خود سے جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے، منزل جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی. ان کی کتاب کیریئر انسائیکلوپیڈیا ہے. ان کی کتاب ذرا نم ہو جو کتاب ہے، بیسیکلی یہ کوٹیشنز ہیں اس میں بہت زیادہ ان کی اپنی، جو جس طرح واصف صاحب کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا کنٹینیو کیا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نا پبلک سپیکنگ میں یہ جو موٹیویشن سپیکنگ ہے، اس کا کانسیپٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بہت ہی لمیٹڈ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب از ون آف دوز کہ جنہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ کارپوریٹ لیول پہ بلکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے. اور وہ اپنے جو بھی ان کے افکار ہیں ان کو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے زبان سے، اپنے الفاظوں سے، اپنے قلم سے ہم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ اسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں. ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ خود بھی ایک ماشاءاللہ کامیاب انسان ہیں، اور ان کا اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. وہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. میں کہیں ان کا ایک واقعہ ان کی کتاب کا پڑھ رہا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک چڑیا
کا واقعہ تھا بیسیکلی وہ کہ ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور سارے جانور جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہاں سے جنگل سے بھاگنا شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک چڑیا جو ہے جس کا گھونسلہ اس جنگل میں ہوتا ہے وہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا دریا سے بھر کے لاتی ہے اور اس آگ کے اوپر بجھاتی ہے، تو ایک جانور دوسرا جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا بیوقوفی کر رہی ہو، یہ مطلب ایک چونچ میں اتنا سا قطرہ ہے، اس سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں جو ہے نا وہ اپنے خالق کے سامنے جب پیش ہوں گی، جب اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، تو اس دن مجھ سے وہ پوچھے گا جب جنگل میں آگ لگی تھی تو سب بھاگ گئے تھے اور تم بھی بھاگ گئی تھی، تو میں اس کو جواب دے سکوں گی کہ میں نے اپنی سی جو ہے وہ کوشش کی تھی، میں نے اپنا قطرہ جو ہے وہ گرایا تھا اس آگ کے اوپر، لیکن میرا قطرہ چاہے چھوٹا تھا لیکن میں نے کوشش ضرور کی تھی۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، اور وہ بھی اپنے چونچ میں جو قطرہ ہے وہ گرا رہے ہیں اس آگ کے اوپر جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس وقت لگی ہوئی ہے، جو بے راہ روی کا شکار ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ قابل ستائش بھی ہیں، اور میرا سلوٹ ہے ان کو کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں اور اس وقت بالخصوص پاکستان میں جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ ان کی ایک کتاب کا ایک قطعہ میں نے پڑھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ میں ایک دفعہ پھل فروش کے پاس گیا اور پھل فروش کے پاس میں نے دیکھا کہ انگور رکھے ہیں، میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ انگور کتنے روپے کلو ہیں؟ انہوں نے کہا 120 روپے کلو ہے، جبکہ برابر میں ایک چھوٹا سا ایک پورشن تھا جس میں ٹوٹے ہوئے انگور پڑے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کے؟ انہوں نے کہا یہ 80 روپے کلو ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ 80 روپے اور یہ 120 روپے دونوں انگور اچھے ہی لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنی اس سے جو ٹوٹ گئے ہیں، اپنے جو گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اگر ایک انگور اپنے گچھے سے ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 40 روپے کم ہو جاتی ہے، تو ہم اگر اپنی بنیاد سے ہٹ جائیں، ہم اپنے اگر اتحاد سے ہٹ جائیں تو پھر ہماری وقت جو ہے وہ کیوں نہ کم ہو۔ جس طرح ایک اینٹ ہوتی ہے، مٹی ہے، وہ جڑ جائے، اتحاد قائم کرے تو وہ اینٹ بنتی ہے، اور اگر اینٹ جو ہے وہ جڑ جائیں تو وہ دیوار بنتی ہیں، اور دیواریں اگر جڑ جائیں تو وہ گھر بنتی ہیں۔ جب اینٹ پتھر اور دیواریں جڑ سکتی ہیں تو ہم تو پھر انسان ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ انہوں نے جو ہے وہ معاشرے کو دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے حصے کی اینٹ لگا رہے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں اپنے حصے کی اینٹ لگاؤں اس چینل کے ذریعے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے حصے کی اینٹ لگائیں۔ ایک اور میرے سبسکرائبر نے، ایک اور میرے ویور نے ایک اور کتاب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ وہ آڈیو بک ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ہی کتاب کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب ہے، وہ ان کو اپنا مینٹور، اپنا گرو مانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قاسم علی شاہ صاحب ڈیزرونگ بھی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ آڈیو بک کی صورت میں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جلد ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ آپ لوگ اسے اگر پڑھ نہیں پا رہے تو آپ ایٹ لیسٹ اسے سن ضرور سکتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز جیسے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب پہ سارے موجود ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیں، آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں، اور جو بھی کتاب آپ کو ان کی مل سکے وہی قیمتی ہے، کوئی بہت بڑی اور بہت مہنگی کتابیں نہیں ہیں، تقریباً 250 سے 400 کے درمیان ان کی قیمتیں ہیں، اور وہ کتاب علم و عرفان پبلشرز موسٹلی شائع کرتے ہیں ان کے، تو آپ وہاں سے حاصل کریں اور اسے اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، اس کو صرف پڑھیں نہیں، عمل بھی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کتاب کا جو ہے وہ ریفرنس دیں، اس کتاب کو پڑھائیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ تو میری یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج اس ویڈیو کے بعد آپ قاسم علی شاہ صاحب کے پیٹرن پہ سوچنا شروع کریں، آپ ان کی باتوں کو جس طرح سے بھی چاہیں آپ آگے سے آگے بڑھائیں، آپ اپنے فیس بک پیجز پہ ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں جان سکیں، اور جان سکیں کہ وہ کتنا بہترین کام اس ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔